اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آرام فرما رہے تھے حضرت ام ہانی کے مکان میں۔ حضرت ام ہانی آپ کی خالہ تھی رشتے میں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رضاعی خالہ تھی، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حتیم میں تھے، یعنی سفر معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو محدثین نے لکھا ہے راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا مکان ام ہانی کے مکان کے پاس تھا، اور اللہ کے نبی کے مکان سے مراد جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ام ہانی کا مکان تھا۔ وہاں سے اٹھا کر آپ علیہ السلام کو حتیم میں لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے زمزم کے کنویں کی طرف لے جایا گیا، اور یہ سفر کی ابتدا ہی ایک انوکھے انداز سے ہوئی۔ فرج سقف بیتی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے گھر کی چھت پھٹی، میرے گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس پورے سفر کے اندر جو معاملات پیش آنے والے ہیں وہ محیر العقول ہیں۔ جس طریقے سے عام اصول کے خلاف دروازے سے جبرائیل امین نہیں آئے، گھر کی چھت پھٹی اور اترے، اسی طرح آگے کے بھی سارے معاملات محیر العقول ہوں گے، عقلوں کو حیران کرنے والے ہوں گے، اصول اور ضابطوں کے خلاف ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمزم کے کنویں کی طرف لے جایا گیا تو وہاں آپ کا شق صدر کیا گیا۔ زندگی کی آزمائشیں اور امتحان اتنے ہونے کے باوجود اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار کے لیے آپ کے دل کو مزید انوار و حکمتوں سے بھرنے کے لیے آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں سے دل مبارک کو نکالا، سونے کی تشتری جو جنت سے لائی گئی تھی اس میں رکھا، اور اس کے بعد دل مبارک کو چاک کیا، اور پھر زمزم کے پانی سے اس دل کو دھو دیا، اور دھونے کے بعد اس دل کو انوار اور حکمتوں سے بھر دیا گیا، انوار اور حکمتوں سے بھر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اس طریقے سے آپ کے دل مبارک کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینہ مبارک کو سی دیا گیا، اور ایک سواری لائی گئی، براق اس کا نام تھا، اور وہ سواری جنت سے لائی گئی تھی۔ سبحان اللہ، براق کے لفظی معنی برق رفتار سواری، جہاں اس کی نگاہ پڑے وہاں اس کا قدم پڑے، اور وہ سواری خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی اور گدھے سے تھوڑی بڑی سواری تھی، اور یہ جنت سے لائی گئی تھی، اور اتنی تیز رفتار تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی وقت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اسی بات کو فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ یعنی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ، رات کے معمولی سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ تو ایک مہینے کی مسافت اگر عام طور پر انسان اس زمانے میں جانوروں پر جو سواری کر کے سواری کرتا تو وہ ایک مہینہ کم از کم لگتا، زیادہ بھی لگ سکتا تھا۔ تو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا، یہ چونکہ اللہ کی قدرت کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو عقل سے بالا تر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کرنے سے پہلے جو الفاظ استعمال فرمائے، سبحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ عمل کیا، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ قادر ہے،
وہ عجز سے بھی پاک ہے، عاجز نہیں آ سکتی، اس کے لیے کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، جس تخت کے اوپر 4,00,000 کرسیاں لگتی تھی اور آگے اس میں انسان سوار ہوتے تھے، پیچھے جنات سوار ہوتے تھے، درمیان میں سلیمان علیہ السلام ہوتے تھے، پھر تخت کو حکم ہوتا تھا، ہوا کو حکم ہوتا تھا کہ تخت کو لے کر اڑو، اور پھر وہ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت وہ تخت طے کر لیتا اور شام کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا۔ اس اللہ کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، اور وہ بھی جنت سے لائے گئے براق کو تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچانا کیا مشکل تھا؟